السلام علیکم ناظرین۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک ماہ کے دوران دوسری خلیجی ریاست کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیا جانا امریکی انتظامیہ کے نزدیک ایک اہم سفارتی کامیابی ہے، جسے صدر ٹرمپ انتخابی مہم میں بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بحرین کے اعلان کے بعد اگلا ملک کون سا ہوگا اور سعودی عرب آخر کب اس کا حصہ بنے گا۔ اس نئی سفارتی مہم کا اصل نشانہ کون ہے؟ آخر وہ کون سا خطرہ ہے جو عرب ملکوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اچانک کیا آفت آن پڑی اور وائٹ ہاؤس کو بھی اس سفارتی مہم پر دن رات ایک کرنا پڑا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے پاکستان غلطی کر رہا ہے؟ ناظرین، بحرین کے بعد ایک اور مسلم اکثریتی ملک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان وائٹ ہاؤس میں کیا، لیکن اسے ہمارے قومی میڈیا میں نمایاں جگہ نہ مل سکی۔ ہم یہاں مسلم اکثریتی ملک کوسوو کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے قطار بنائے کھڑے ہیں۔ کئی ممالک کے قطار میں کھڑے ہونے کا صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اندازے لگائے جانے لگے کہ کون کون اس قطار میں کھڑا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اگلا ملک کون سا ہوگا، تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اس ایک ماہ کے اندر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جن ملکوں کے دورے کیے ان کی فہرست دیکھ لیں۔ اس فہرست میں سعودی عرب بھی موجود ہے، لیکن وہ ابھی اس سفارتی مہم کا خاموش اور پس پردہ کردار ہے اور کھل کر سامنے نہیں آئے گا۔ اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو اس نے یقیناً بحرین کو گرین سگنل دے کر ٹرمپ انتظامیہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حرمین شریفین کا متولی ہونے کی حیثیت سے وہ خود جلد بازی کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ان حالات میں نئی امریکی مدت صدارت کے آغاز یعنی 20 جنوری تک سعودی عرب سے اسرائیل کے متعلق کسی بڑے اعلان کی توقع نہ رکھی جائے۔ مائک پومپیو کے دورے کی فہرست میں دوسرا اہم ملک سوڈان ہے۔ مائک پومپیو کا دورہ سوڈان 15 سال کے دوران کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا پہلا دورہ تھا۔ مائک پومپیو کے دورے کے ایجنڈے پر حیران کن طور پر سوڈان پر عائد پابندیاں یا ملک میں جمہوریت کی بحالی سر فہرست ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات مائک پومپیو کی گفتگو کا مرکز تھے۔ ایک اور ملک عمان ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلا ملک ہوگا، لیکن مسقط ابھی ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ تمام ممالک جو امریکی کیمپ میں اہمیت برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل سے روابط رکھتے ہیں، وہ کھل کر سامنے آنے کو تیار نہیں۔ در حقیقت وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب امارات کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بیان دیا تو یہ بھی کہا کہ وہ اس شرط پر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم اس کے بعد کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مزید فلسطینی علاقے ضم کرنے کا پروگرام ملتوی ہوا، منسوخ نہیں۔ اسرائیل نے قومی سالمیت کے خطرہ قرار دیے گئے ملکوں کی فہرست میں ترکی کو شامل کر رکھا ہے۔ یونان کی حمایت میں کھڑے ہونے والے فرانسیسی صدر نے حال ہی میں 7 ملکی اجلاس میں ترکی کو دھمکی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یورپی ملک ترکی کے لیے ریڈ لائنز کا تعین کریں اور اگلے یورپی یونین سربراہ اجلاس سے پہلے ترکی یونان کے ساتھ معاملہ مذاکرات سے حل کرے، ورنہ
پابندیوں کی نئی فہرست تیار کی جائے گی۔ عرب اسرائیل تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو دیکھا جائے تو یہ دنیا میں بنتے نئے اتحادوں کا حصہ ہے۔ دنیا ایک بار پھر دو بلاکس میں بٹ رہی ہے۔ چین کا اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں غیر معمولی طور پر بڑھا ہے، اور اس اثر و رسوخ کو توڑنے کے لیے امریکہ کئی نئے اتحاد بنا رہا ہے۔ چین کے مقابلے میں بھارت، جنوبی کوریا، جاپان اور آسٹریلیا کا 4 ملکی اتحاد بن رہا ہے، جس میں مزید ملکوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ان 4 ملکوں نے حال ہی میں اسٹریٹجک اور لاجسٹک معاہدے کیے ہیں۔ لداخ میں چین کے ساتھ مشکلات میں پھنسا بھارت اس 4 ملکی اتحاد کو باضابطہ شکل دینے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس 4 ملکی اتحاد کا سرپرست امریکہ ہے، جو مستقبل کی جنگوں کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکہ معاشی بحران کی دہلیز پر ہے اور فوجی بجٹ بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی فکر میں ہے۔ نئے امریکی ایئر چیف نے کہا کہ بجٹ دباؤ کی وجہ سے مستقبل میں مشکل فیصلوں کی ضرورت ہوگی۔ مستقبل میں ہونے والی جنگیں پچھلے 20 سال کی جنگوں سے مختلف ہوں گی۔ چین اور روس کے ساتھ ممکنہ جنگیں امریکی ساحلوں کے قریب ہوں گی۔ یہاں یہ سوال سب سے اہم ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے پاکستان غلطی کر رہا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ کشمیر اور فلسطین ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ایک طرح کے مسئلے ہیں۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے لیے کتنی بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ امریکہ بھارت کو ہر صورت اپنے کیمپ میں رکھنے اور روس کی طرف رجوع سے روکنے کی کوششوں میں ہے۔ چین کے ساتھ بھارت کا اتحاد ممکن نہیں۔ امریکی اتحادی بننے کے بعد بھارت کا مشرق وسطیٰ میں بھی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ بھارت بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے عرب ملکوں کے لیے کشش رکھتا ہے۔ بھارت اسرائیل کا بھی اتحادی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے موجود ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کشمیر اور فلسطین کی وجہ سے ایک جیسے مسائل کا شکار ہیں۔ بھارت مسئلہ فلسطین پر اشروں پرانی پالیسی چھوڑ کر اسرائیل کی طرف مائل ہے۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال کا کشمیر کے تنازع پر بھی براہ راست اثر پڑے گا، اور پاکستان کو مستقبل کی اپنی حکمت عملی ابھی سے وضع کرنی ہوگی۔